اس صورت میں بھی دعوت توحید دی گئی ہے، اور اس صورت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس صورت میں 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی سیرت بیان کی ہے، یعنی 3 لوگوں کو کہہ لیں کہ ان کی حالات زندگی کو بیان کر کے بتایا کہ دیکھو ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ ایک ان میں سے فرعون تھا، اور تینوں جو ہیں یہ لیڈر ہیں۔ فرعون کون تھا؟ لیڈر تھا، حکمران تھا، بادشاہ تھا۔ اسی طرح قوم سمود جو تھی ان کے جو لیڈر تھے، سردار تھے۔ قوم عاد جو تھی ان کے لیڈر اور سردار تھے۔ ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کافر ہی رہے، اللہ کے نافرمان ہی رہے، اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ایک دوسرا نمونہ یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ہیں، کہ یہ بھی حکمران ہیں اور بہت بڑے حکمران ہیں، کوئی معمولی حکمران نہیں ہے۔ ایسے حکمران نہیں کہ صرف انسانوں پر، بلکہ جنوں پر بھی ان کی حکمرانی چلتی ہے، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی حکومت تھی ان کی، لیکن کبھی بھی انہوں نے تکبر کا جملہ نہیں بولا، ہمیشہ ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور ایک چوتھا نمونہ فرمایا کہ ایک ملکہ سبا بلقیس تھی، کہ جو پہلے تو کافر تھی، لیکن جب اس کے سامنے حق آیا تو اس نے حق کو قبول کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 3 چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ یہ ہمارے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اب دیکھیں ان کے جملے نوٹ کریں۔ پہلا جملہ سلیمان علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے بندوں میں سے مجھے فضیلت عطا کی۔ بندے تو بہت سارے اللہ کے، اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی، مجھے نبی بھی بنا دیا، مجھے بادشاہت بھی عطا کر دی، جن بھی میرے ماتحت ہیں، ہوائے بھی میری ماتحت ہیں۔ تو کیا کیا؟ تکبر نہیں کیا، الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ یہی چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ ان کے اب آگے جملے سنتے جائیں ان کے۔ پھر انہوں نے کہا ان ھذا علمنا منطق الطیر، اللہ نے مجھے جانوروں کی بولی سکھائی، وأوتینا من کل شیء، ہر چیز اللہ نے مجھے عطا کی، میں جانوروں کے ساتھ بولی بولتا ہوں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، اب یہ اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک وادی میں پہنچے جہاں پر چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو ایک چیونٹی نے کہا کہ یا ایھا النمل، ایک چیونٹی نے آواز لگائی باقی چیونٹیوں کو کہ اے چیونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ورنہ تم ان کے پاؤں تلے روندے جاؤ گے۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی بھی سکھائی تھی اور پھر ان کی آواز بھی وہ سن لی انہوں نے، تو ایک دم مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرائے، وقال رب اوزعنی، اب دیکھیں یعنی اس کی بات سنی تو یہ کمال ہو گیا نا، بات بھی سنی اور پھر اس کی بات کو سمجھ بھی لیا، کمال ہو گیا، کمال والی بات تھی کہ اس کی بات بھی سمجھ لی۔ اب اتنی اچھی مطلب بڑا کمال کیا تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کیا انہوں نے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمت، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیسا دیکھے، مجھے پتہ چل گیا کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ انعمت علی وعلی والدی ولا عمل صالحا ترضاہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پر بھی انعام کیا، میرے والدین پر بھی تو نے اتنا انعام کیا، اور تو نے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں تو داخل کر اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ پھر آگے ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وتفقد الطیر، ایک پرندہ ہدہد تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ما لی لا اری الہدہد، یہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جلدی سے اس کو جو ہے نا، اگر یہ آئے میرے پاس، جس وقت آئے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، اتنی دیر سے کہاں غائب ہے یہ، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ ہاں کوئی معقول عذر اس نے پیش کیا تو پھر اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہدہد آ گیا۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور ہدہد آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ خبر میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سبا ایک جگہ کا نام تھا، علاقہ تھا، وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک ملکہ لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے ایک تخت بنایا ہوا ہے، اور لوگ آتے ہیں اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور سورج کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ، اب یہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے تخت کے آگے آ کر اس ملکہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ اب دیکھیں ہدہد کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے۔
اب یہ چیزیں پہلے بھی گزری ہیں، کل بھی گزری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنی تسبیح جانتی ہے کہ میری نماز کیا ہے، میری تسبیح کیا ہے. ہر چیز کو پتہ ہے، پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ میری نماز کیا ہے. ان چیزوں کو شعور اللہ تعالیٰ نے کو بھی دیا ہوا ہے کہ توحید کیا ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے. تو یہ صرف ایک انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں، وہ جس طرف جانا چاہے جا سکتا ہے. باقی چیزیں ساری جو ہیں وہ اللہ کے اس کے اندر پابند ہیں. تو یہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ وہ شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا. بہرحال آگے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا اور وہ خط اسی ہدہد کو دیا کہ جا کر وہاں کے پھینک کر آؤ. اس خط کے اندر یہ لکھا. اب پھر خط لکھنے کے بعد ہدہد لے کے چلا گیا. یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اچھا یہ خط چلا گیا اس کے پاس. اس ملکہ جو تھی اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، اپنے وزراء کو بلایا اور اس میں کہا کہ میرے وزراء مجھے یہ مشورہ دو کہ میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے. یہ ہدہد گیا تھا اس کے کمرے میں جا کر پھینک دیا تھا اس کی. تو میرے پاس ایک خط آیا ہے اور اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے. اس نے اب خط پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط من جانب سلیمان اور آگے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیچے لکھا ہوا تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس اتنی سی بات لکھی ہوئی تھی. اب وہ کہنے لگی یا ایھا الملأ اے میرے وزراء افتونی مجھے فتویٰ دو، مطلب مجھے رائے دو کہ اب میں کیا کروں، اس خط کا کیا جواب دوں. تو آگے سے جو وزیروں نے کہا، ایک جو جرنیل تھا اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنی فوجیں ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، اس بادشاہ کے ساتھ، اور ورنہ آپ کی مرضی جو ہمیں کہیں. تو یہ بڑی سمجھدار خاتون تھی. اس نے کہا کہ نہیں، ہماری تو چھوٹی سی بادشاہت ہے، بادشاہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. تو بادشاہ جب کسی طرف حملہ آور ہوتے ہیں نا تو دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. اور حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اس کی طرف کوئی تحفے شوفے بھیجتے ہیں، چونکہ دنیا کا دستور یہی ہوتا ہے، آج کل بھی یہی ہے کہ کسی کو رام کرنا ہو تو اس کی طرف کوئی تھوڑے سے تحفے شوفے ہدیے شدی اس کی جیب گرم کر دیں تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ شاید یہ بھی اس طرح کا بادشاہ ہوگا. تو اس نے بڑے سونے چاندی زواہرات بڑا کچھ دے کر بڑا ایک قافلہ بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیے. سلیمان علیہ السلام اور ہدیوں کو دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ گئے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ. کہا تم مجھے مال کے ساتھ تم مجھے رام کرنا چاہتے ہو. فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ. اللہ نے مجھے اس سے بہت زیادہ دیا. یہ کیا چیز ہے تم چھوڑے سے لا کر، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، میرے پاس زیادہ ہے اس سے. واپس پلٹو اور ان چیزوں کو لے کر جاؤ اور میں ایک ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ جس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر تاب نہیں ہوگی. وہ چلے گئے. اب پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، سارے وزراء وغیرہ سارے آ گئے. قال سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا ایھا الملأ اے میرے وزراء ایکم یأتینی بعرشہا. اس کا عرش کون لے کر، اس کا تخت جو ہے وہ کون یہاں پر لے کر آئے گا، مجھے اس کا تخت چاہیے، فوراً یہاں پر حاضر کرو. تو قال عفریت، ایک عفریت ایک نام تھا، ایک من الجن، جنوں میں سے ایک تھا جن جس کا نام عفریت تھا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں اس کے تخت کو اس ہماری جو اجلاس جاری ہے اس اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے یہاں پر حاضر کر دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن اسی اجلاس میں ایک دوسرا انسان ایک بیٹھا ہوا تھا، کوئی اللہ کا ولی نیک انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی زبور اس وقت کتاب تھی، اللہ کی کتاب کا علم تھا اس کے پاس. اس نے یہ کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے بادشاہ سلامت، میں اس تخت کو آپ کی آنکھ بند ہو کر کھلنے سے پہلے یہاں پر لا کے رکھ دوں گا. بس یہ بات اس نے کہی اور دیکھا تخت وہاں پر پہنچ گیا ایک دم سے. اتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی تھی. فلما رآہ، سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو دیکھا، ایک دم دیکھا تخت وہاں پر حاضر ہے، تو پھر وہی والی بات جو پہلے بار بار گزرتی رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کوئی تکبر نہیں کیا. پھر کیا کہا، ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے. تو یہ چیز اس صورت میں بار بار یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر بات کو اللہ کی طرف، کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کا شکر ہے. اب دیکھیں پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، لیبلونی، اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ میرا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا ناشکری میں نہیں کرتا. ومن کفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا اپنی فائدے کے لیے کرے گا. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر کرے گا تو اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا. اس کے بعد پھر یہ آگے ذکر ہے، پھر وہ ملکہ سبا جو تھی وہ بھی آئی تھی، پھر اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود، قوم لوط
اور مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے. اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے جو اس صورت کے آخر میں